بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے شو معرفت دین میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد۔ ہمارے شو کے دو سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور سیکنڈ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے قرآن اور ماڈرن سائنس، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی ایسے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں جس کا تعلق ہماری ایوری ڈے زندگی سے بہت زیادہ ہو، ہم اس ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکیں، اور یہ بھی کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، جو چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں ان کے ایسنس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے شو کا ٹاپک ہے چیریٹی یعنی صدقہ۔ ناظرین، جب ہم صدقہ کرنے کے کانسیپٹ کو سوچتے ہیں یا جب اس کی کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ پیسے سے کسی کی مدد کرنا، یعنی فائنینشیل ہیلپ، فائنینشیل مینز کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا، کسی انسان کی مدد کرنا۔ لیکن ہمارے دین میں صدقے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن صدقہ صرف فائنینشیل ہیلپ تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ اور آج کے شو میں ہم ان ایگزامپلس پر بات کریں گے جو چیزیں ہم روز کرتے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب ہم اس فہرست میں سے کسی ایک چیز کو نہ کریں، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر کریں تو وہ اس کا ثواب صدقے کے جتنا ہوتا ہے، یعنی اس کا درجہ صدقے کے برابر ہے، وہ صدقہ کرنے میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ان ایگزامپلس پر آج بات ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوگی کہ صدقہ یہ بہت ایک بڑا ثواب تو ہے، لیکن یہ ہماری زندگی میں ہمیں کس طرح بینیفٹ کرتا ہے، کس طرح سے ہماری زندگی پر اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ صدقہ یعنی چیریٹی کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، اٹ میکس اس فیل گڈ اباؤٹ آور سیلوز۔ ایک ہمیں امپاورمنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی، کسی کے ذریعے سے ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا، سو وی فیل امپاورڈ۔ لیکن ہمیں ایک ہمبلنس کا بھی احساس ہوتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ہم گریٹفل فیل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، ہمیں مانگنے والوں میں سے نہیں بنایا۔ تو یہ ایک ہمبلنس کا احساس، ایک گریٹیٹیوڈ کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو فائدے تو ہیں، اور اس کے علاوہ جو لیس پریویلیج لوگ ہیں جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ایک وہ جو اکانومی ہے، جو اکانومی کی ایک سائیکل ہے وہ بیلنس رہتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ تو فائدے ہیں، لیکن دین میں اس کے کیا فضائل ہیں، دین میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اللہ کو پسند ہے یہ کام، اس پر بات ہوگی۔ اور اس پر بھی بات ہوگی کہ باقاعدہ ہماری زندگی میں صدقہ ہمیں کس کس طرح سے مدد کرتا ہے، کس کس طرح سے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن زندگی میں بھی یہ ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے۔ تو اس پر بات ہوگی، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا اس پر بھی بات ہوگی۔ وہ مثالیں، وہ لسٹ کیا ہے جو کہ روزمرہ کی ہماری پریکٹسز ہیں، ہمارے کام ہیں، لیکن وہ شامل ہوتے ہیں صدقہ کی لسٹ میں۔ تو اس پر بھی آپ سے آج بات ہوگی۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم سے کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ 3 مثالیں ہیں، قرآن کریم کی 3 آیات ہیں، لیکن بے شک قرآن کریم میں اور بہت سارے مقاموں پر صدقہ کرنے کی پریکٹس کو جو ہے اس کا ذکر ہوا، لیکن ہم آج 3 ایگزامپلز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس میں سے خرچ کرتے رہو جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ قرآن کریم میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی آپشن، کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ تو یہ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت تھی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 267 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو۔ ٹھیک، اب سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 پر تھوڑا توجہ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنا تمہارے بس میں ہو، جتنا تمہاری طاقت ہو، اللہ کی فرما برداری کر لو اور اس کے احکامات کو سن لو اور خرچ کر لو، یہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہی خیر کا باعث ہوگا۔
تو یہ تو تھیں کچھ مثالیں قرآن مجید کی کتاب سے. اب چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ صدقہ کس طرح سے ہمیں گناہوں سے بچا لے گا when we pass on to the next life, اور صدقہ کرنا کتنا you don't have to have a big amount, it doesn't have to be huge, it doesn't have to be a huge amount of money صدقہ کرنے کے لیے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کی ایک دفعہ اللہ رب العزت سے بات چیت نہیں ہوگی. ایسا کوئی نہیں ہے انسان جس کی ایک دفعہ اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں ہوگی، اور ملاقات ایسی ہوگی کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. یعنی ڈائریکٹ کانورسیشن، ڈائریکٹ انٹریکشن ہمارا اللہ رب العزت سے ہوگا. تو یہ اس ملاقات کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس از اے کنٹینیویشن آف دیٹ حدیث، اور انہوں نے فرمایا کہ جب انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے نیک اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، اور پھر انسان اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور اس کو اپنے سارے برے اعمال نظر آئیں گے، سارے گناہ نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے. اور پھر جب وہ سامنے دیکھے گا تو اس کو ایک آگ نظر آئے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ یہ آگ ابھی اس انسان کو پکڑ لے گی. تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی سے ہی صحیح، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی سے ہی صحیح. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے کسی بھی طرح سے کسی کو کسی چیز کو فائدہ پہنچانے کا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو اپنی نمازوں سے، اپنے سجدوں سے، اپنے ذکر سے، اپنے حج سے. یہ نہیں کہا. یہاں کہا جا رہا ہے چاہے ایک کھجور کی ایک گٹھلی سے ہی صحیح. تو جب ہم افطار کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب ہم افطار کرتے ہیں، ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کھجور کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. ہماری زندگی میں ایز سچ اس گٹھلی کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پر یہ مثال جو دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک گٹھلی کا بھی تم کو کسی طرح سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیں. اور یہ جب ہم کریں گے، جب ہم اس طرح کی پریکٹسز کو اپنائیں گے تو ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں جو اس وقت ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ سے واپس آ کر آپ سے بات ہوگی ان تمام چیزوں کے اوپر جس کا میں نے ذکر کیا، صدقہ کس طرح سے ہمیں ہماری زندگی میں مدد کرتا ہے. تو چلتے ہیں قرآن اور حدیث کی جانب، جہاں پر ہم سے بات کر رہے ہیں طارق غوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام معرفت دین کے سیگمنٹ قرآن و حدیث میں طارق غوری حاضر خدمت ہے. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز کا آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، ہمارے لیے آپ کی محبت کا، آپ کی عقیدت کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور شامل حال رکھیں، اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ اس 10 سے 12 منٹ کے مختصر سے سیگمنٹ میں کوئی بھی آیہ کریمہ کی تفسیر، کسی بھی احادیث کا آپ کے ساتھ شیئر کیا جانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اور یقیناً سن کر جو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے علم اور عمل کی اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں اللہ کے فضل و کرم سے باعث مغفرت و نجات ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہ حصول علم یہ کیوں ضروری ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کی ہے.
اور ہم چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس پیغام کو ہم دہراتے رہیں۔ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ، کیوں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، تفسیر بھی، احادیث کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کی شرح اور اس سے اخذ شدہ مسائل بھی ہم سیکھیں، سمجھیں اور ایک دوسرے سے ہم شیئر کریں۔ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں، آج کے اس دور میں اور آپ جن معاملات سے، جن مسائل سے نبرد آزما ہیں، یقین جانیے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا سے سوا جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے ماضی میں بھی اور آج بھی، آنے والے زمانوں میں بھی یقیناً پریشانی کا، تباہی کا باعث رہا ہے اور رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گاہے گاہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے حصول کے لیے ان کے کلام، قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے ہمارا یہ تعلق قائم و دائم رہے، ہم اسے استفادہ کرتے رہیں اور ہم اپنے علم اور عمل کی اصلاح کا سامان کرتے رہیں، کیونکہ جو ہی ہم اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، جو ہی ہمارے شب و روز محض دنیا میں وقف ہو رہے ہیں، دنیا ہی کی فکر میں صرف ہو رہے ہیں، یقین جانیے اس میں قطعاً خیر کا پہلو نظر نہیں آتا۔ آئیے آج آپ سے خاص اسی موضوع پر ہم چند آیات و احادیث انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں، اور میں چاہوں گا اس ترجمہ کو بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ How precisely Allah has mentioned himself that who are the ones who fear Allah and who are the ones who are known as people of knowledge۔ ان دونوں کو کس طرح ایک ساتھ جمع فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو صاحبان علم و فہم ہیں۔ اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو جو صاحبان علم و فہم ہیں، کہ جو جانتے ہیں کہ علم کے حصول کا مقصد اولیٰ کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں گویا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے قربت، اس کی معیت کے حصول کا جذبہ، اس کا خوف، اور وہ خوف جو ہر لمحہ کسی محبوب کو اس خوف میں مبتلا رکھتا ہے کہ اس کا محب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے جب ہم ڈرنے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے تو بے شمار پہلو ہیں کہ جس پر ائمہ نے گفتگو فرمائی، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے گفتگو مختلف جہتوں سے کی ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا اہل ایمان کے لیے یہ زیادہ قریب اس حوالے سے ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا فہم اس اعتبار سے زیادہ ہمارے دلوں سے قریب ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ وہ خوف کیا ہے؟ کہ وہ جو تم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری بد اعمالیاں، ہماری نافرمانیاں کہیں وہ ہم سے اس کی وجہ سے دور نہ ہو جائے، ہم سے وہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اسے کھو نہ بیٹھیں۔ تو اپنے دل میں اس خوف کو، اس ڈر کو ہمیشہ رکھو کہ کہیں تم سے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس خوف سے لرزتے رہو کہیں اس محبت سے جو تم آج محظوظ ہو رہے ہو کہیں یہ محبت چھن نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ علم ہے جو ہمیں یہ فہم عطا کرتا ہے، جو یہ ادراک عطا کرتا ہے۔ دراصل مجھے اور آپ کو ہر لمحہ ہماری گفتگو کا ہر انداز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہمیں متوجہ رکھتا ہے اس طرف کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس سے ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور آیت کریمہ کا حوالہ دوں کہ جب انسان علم رکھتا ہے، اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہے،
اللہ کا قرب، اس کی معیت اس کی بنیادی خواہش ہے۔ ہر لمحہ دل اس بات پر اس کا مصر ہے، تڑپتا ہے، دھڑکتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یا رب کریم تو میری شہرگ سے قریب ہے، یا رب کریم مجھے وہ فہم دے، وہ سوچ دے، وہ فکر دے کہ میں تجھے اس انداز میں محسوس کروں کہ جب میں حالت نماز میں ہوں، جب میں تیرا ذکر کروں، جب میں تیری یاد میں ہوں، تو میں اپنے دل میں تجھے اس طرح محسوس کروں کہ میں یکسر دنیا سے لا تعلق ہو جاؤں۔ آج ہم نماز میں ہوتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں بھی ہمارا ذہن دنیا میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں ہوتا ہے، ہر طرح کے مسائل نماز میں ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے خود نماز میں کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ تو کہنے کو تو وہ نماز ہے، لیکن جو نماز کا مقصود ہے، جو اپنے رب سے ملاقات ہے، اس کا قرب ہے، اس کی معیت جو ہمیں عطا ہوتی ہے، وہ جو مومن کی معراج سے کہا گیا، وہ معراج جو مقصود ہے اس نماز کا، وہ معراج ہم سے قطعاً دور رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، یہی وجہ ہے کہ ہماری اس عبادت میں، اس ذکر میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو کمی اس عبادت یا ذکر کی نہیں، کمی میرے اس علم کی ہے، میرے اس توجہ کی ہے، میرے اس فہم کی ہے کہ it's not there yet۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور ہر لمحہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کسی، نہ صرف یہ کہ گناہ سے، گناہوں پر اصرار کرتے رہنے سے، گناہوں کی تکرار کرتے رہنے سے کہیں خدا نہ کرے میرا رب مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کیسے کوئی مومن مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے علم کے دامن سے وابستہ رہنا، قرآن و سنت، میرے آقا کی حیات طیبہ سے ہر لمحہ متصف رہنا، ہر لمحہ اس کی علم کے حصول میں، ہر لمحہ اس پر عمل کرنے میں، ہر لمحہ اسے سمجھنے میں، جب یہ زندگی کا معمول بن جائے تو یقیناً چاہے تھوڑا ہی صحیح، لیکن اس کی بارگاہ سے جب توجہ ہو جائے، جب آپ کو اپنے محبوبین میں، مقربین میں، ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کر لے کہ جو ہر لمحہ استغاثہ و دعا میں ہیں، یا رب کریم کچھ نہیں، بس مجھے تیری معیت چاہیے، تیرا قرب چاہیے، تیری توجہ چاہیے، میں تجھے اس انداز میں دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، اپنانا چاہتا ہوں کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو محض میرا سر زمین پر نہ ہو، میں یہ محسوس کروں کہ وہ سر جو زمین پر رکھا ہوا ہے دراصل کس درجہ و مقام پر ہے۔ اللہ غنی۔ جب میں زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہوں تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ محض زبان سے ادا ہونے والے چند حروف نہ ہوں، بلکہ سبحان اور رب اور اعلیٰ یہ نسبت میں سمجھ سکوں کہ رب کریم نے اس سبحان، اس پاک ذات نے جو میرا پالنے والا ہے، جو اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے مجھ گناہگار کو اپنی بارگاہ میں توفیق دی کہ میں سجدہ ریز ہوں، تو مجھ جیسے ایک خاک کے پتلے کو اس نے دراصل پاکی کی وہ منزل عطا فرمائی ہے کہ سب سے اعلیٰ ذات والا کے بارگاہ میں مجھے اپنی پیشانی رکھنے کی توفیق دے کر دراصل اس خاک کو کیا درجہ مقام عطا فرما دیا۔ ورنہ ہماری کیا حیثیت، ورنہ ہماری کیا اوقات جب یہ تعلق بن جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی پرائم منسٹر یا کسی ملک کے صدر کا کوئی معاون ہو، اس کا مشیر ہو، اس کا رفیق ہو یا اس کا اہل خانہ ہو، تو محض یہ نسبت اسے کتنا اسپیشل بنا دیتی ہے۔ گو کہ وہ نہ صدر ہے، نہ ہی وہ وزیر اعظم ہے، نہ ہی اس کے اختیار میں وہ پاورز ہیں جو وزیر اعظم یا صدر مملکت کی ہیں، لیکن محض اس سے تعلق ہونا، اب وہ تعلق اس کا رشتہ دار ہونا، اس کا بھائی، بیٹا، باپ، بیوی، بیٹی، کوئی عزیز ہونا، محض یہ تعلق ہی انہیں اتنا اسپیشل فرما دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا ذکر کر کر اپنی زبان کو اس کے نام سے معطر کر کر اپنی سب سے اعلیٰ جسم کے حصے پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھ کر جب اس نے ہمیں یہ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس سب سے اعلیٰ ترین ذات رب کریم کی بارگاہ میں اس کا بندہ بن کر کھڑے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔
یہ ہے مقام انسانیت اگر انسان سمجھ پائے، یہ ہے محبت، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ فکر جو رب کریم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں وہ علم والے ہیں اور وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی اس محبت کے کہیں یہ کھو نہ جائے، یہ ڈر ان کے دل میں رہتا ہے، کیونکہ جب علم سے آپ کے اذہان روشن ہوتے ہیں، آپ کا کردار روشن ہوتا ہے، آپ کے قلوب روشن ہوتے ہیں، تو وہ جو نور آپ کو عطا ہوتا ہے، وہ جو روشنی آپ کو عطا ہوتی ہے علم و فہم و معرفت الہی کی، وہی تو روشنی ہے جو درکار ہے کہ جس روشنی میں آپ تمام سچائی اپنی نگاہوں میں دیکھتے ہیں، تمام باطل کو نگاہوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کون ہے کہ جو ہمیں اس کی بارگاہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اور وہ ذات رحمان کون ہے جو ہمیں اپنا بنانا چاہتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، یہ وہ حق ہے جو ہمیں درست اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، اور جب یہ تمیز سمجھ آ جائے، جب یہ فہم عطا ہو جائے، ناظرین کرام، یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ وہاں سے ہم چلنا شروع کرتے ہیں، اس کی جانب بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اسی گفتگو پر آج کا ہم سیگمنٹ ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، دعا گو ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے آقا کی ساری امت کے لیے، کہ ہمیں یہ فہم دین عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث، اور واپس آتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج بات ہو رہی ہے صدقہ کی پریکٹس کے اوپر، صدقے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا قرآن کریم میں کہاں کہاں صدقہ کرنے کی پریکٹس کا ذکر ہوا، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے اور قرآن مجید سے علماء کرام نے ایک فہرست تیار کی ہے ہمارے لیے، جو کہ صدقے کے فوائد کے اوپر ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں صدقے کے، لیکن آج کے شو میں ہم کچھ بنیادی فائدوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی فائدہ تو یہ کہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ یہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے، اور یہ آگ پہلے جیسے میں نے حدیث مبارکہ کی مثال دی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہمارے گناہوں کی آگ ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، صدقہ اس آگ کو بجھاتا ہے۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ چھپ چھپ کے رازداری سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہ صدقہ کرنے سے جسمانی تکلیفیں اور جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مریض کا علاج کرو صدقہ کر کے، تو جہاں ہم کسی مریض کے لیے، کسی بیمار کے لیے، یا اپنے لیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جہاں ہم دعا کرتے ہیں، جہاں ہم دوا کا انتظام کرتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ بھی کر لیں، کیونکہ یہ شفا کا باعث بنتا ہے، جسمانی تکلیفیں اور بیماریوں سے بھی ہمیں نجات ملتی ہے صدقہ کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی مثال جو کہ مجھے انتہائی ریلیٹیبل لگی ہمارے آج کل کی زندگی سے، ہمارے طور طریقوں سے، صدقہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ فزیکل بیماریاں نہیں، لیکن روحانی بیماریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں، میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ کس طرح سخت ہو چکا ہے؟ میں اللہ کے کلام کو سنتا ہوں، لیکن میرے اوپر وہ کلام میرے دل میں نہیں اترتا۔ غور کریے گا ناظرین، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ اگزامپل مجھے انتہائی ریلیٹیبل لگی ہمارے آج کل کے حالات کے اوپر۔ اس شخص نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں یا رسول اللہ، میں اللہ کا کلام سنتا ہوں لیکن وہ میرے دل میں نہیں اترتا، میں اللہ کے احکامات سنتا ہوں لیکن میرے طور طریقوں میں تبدیلی نہیں آتی، میرے لیے دعا کریں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو محتاج کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو۔
یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. لیکن یہاں پر کن دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ محتاج کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں صدقے کی مثالیں ہیں، یہ تمام چیزیں چیریٹی میں شامل ہوتی ہیں. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس یتیم کو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ پھیرے؟ ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہاں میسج یہی دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی طرف لوگوں کو رسپیکٹ دینا ریگارڈلیس آف دیئر اسٹیٹس، ریگارڈلیس آف دیئر سرکمسٹانسز. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کسی بھی طرح سے ہم سوسائٹی کو فائدہ دے سکتے ہیں. یہ چیریٹی ہوتی ہے اور اس کا پھر یہی اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے دل نرم ہوتے جاتے ہیں. ہم اللہ کے کلام سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں بھی اترتے ہیں، وہ ہماری روح کے اندر سما جاتے ہیں اور ہمیں ایک بہتر مومن، بہتر انسان بناتے ہیں. تو صدقہ یہ دل کی پریشانیوں، دل کی تکلیفوں کو، دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ ہمیں ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے بھی بچاتا ہے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. صدقے کی نسبت سے ہماری وہ تکلیفیں بھی آسان ہو جاتی ہیں جو ہماری طرف آنی تھیں، لیکن ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کی برکت سے ہم ان تکلیفوں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں تھا. تو یہ تو کچھ مثالیں تھیں، یہ تو کچھ پوائنٹس تھے اس ایک طویل لسٹ میں جو علماء کرام نے ہمارے لیے تیار کی ہے جو صدقے کے فوائد ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے، پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے، بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز، وشواس اپنے پن کا. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. ریل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول، یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ، فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا. آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ریمیکس ریل اسٹیٹ سینٹر بروکریج. یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا. کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور visit afzalparacha.ca. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے. ریئل اسٹیٹ میں بھی مانیے نالجبل اینڈ رائٹ ٹائم ڈیسیژن میکرز کی بات، جیسے انیس احمد فرام سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ بروکریج. تو کمرشل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بائنگ، سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کریں انیس احمد ایٹ 647-686-7352. انیس احمد. سفر بے لوث محبت کا ہو، قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو، یا سونی دھرتی سے رغبت کا ہو، سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو، اس منور زمین کی زیارت کا ہو، یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو. کنگ ٹریول سفر سے جڑے آپ کے سبھی جذبات کی قدر کرتا ہے، تبھی تو آپ کے ہر سفر کو اس قدر آسان رکھتا ہے کہ طویل سے طویل سفر کا بھی ہر لمحہ خود منزل کا نشان لگتا ہے. King Travel. For further information, call 1-800-844-5464.
रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। और क्या ही बात हो, अगर दोस्त मुश्किल आने ही न दे अपने एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी की बिना पर, जैसे रजा नकवी और खान ज़ेब ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। फुल MLS लिस्टिंग सर्विस, निहायत मुनासिब कमीशन, फ्री मार्केट इवैल्यूएशन, प्लैटिनम एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन हाउस इंस्पेक्शन, मॉर्गेज और लॉयर सर्विसेज के साथ स्ट्रेस फ्री रियल एस्टेट डील्स from Raza Naqvi and Khan Zaid of PropertyFriends.com. Call now Raza Naqvi at 416-671-7877 or Khan Zaid at 647-865-6601. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services, customized mortgage solutions as per your need, commercial, residential, construction and agricultural mortgage, our lowest mortgage rate. The Team Farhan. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. ونوفر كل التسهيلات القروض المالية لكل أنواع القروض. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. Team Farhan को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. Contact us today. For more info, 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस,
vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں، ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ، سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور جب ہم سیگمنٹ سے واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے وہ کچھ مثالیں شیئر کروں گی جو کہ صدقہ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن دے کاسٹ ایبسلیوٹلی نتھنگ. تو چلتے ہیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی جانب، جہاں پر ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر فواد اقبال آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج میں پھر بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنا ٹاپک شیئر کروں. اور اس ٹاپک میں جو ہم نے ریسرچ کی تو میرے لیے بھی یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو، جیسے میں نے آپ سے ورڈ یوز کیا کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے لیے بھی جب میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا اور اپنی پریپریشن کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں مجھے ایسی پتہ چلیں جو نئی تھیں، اور اس میرا تجسس یعنی کہ میری کیوریاسٹی بڑھی مزید کہ بھائی اس کو تو مزید اس نالج کو ڈگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید سیکھنے اور مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ایک بڑا عام سا جملہ ہم سنتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کا جوڑ، یعنی کہ سب ایوری تھنگ ہیز اٹس کاؤنٹر پارٹ ان دس ورلڈ، یعنی کہ ہر کوئی پیئرز میں، ایوری تھنگ از ان پیئرز. ہم سنتے ہیں نا کہ جوڑ بنایا ہے اللہ نے، جو ہمارے اللہ رب کریم ہیں انہوں نے ہر شے، ہر چیز کا جوڑ بنایا ہے جو کہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اچھا، ایک لفظ اس میں بڑا مجھے بھی، میں نے جب غور کیا تو میرے لیے بھی نیا تھا. نیا اس سینس میں تھا کہ میں اس پہ بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی جب میں نے کوشش کی تو مجھے میرا تجسس، میرے لیے ایک نئی چیزیں کچھ میں نے سیکھی. تو اس حوالے سے میں نیا کہہ رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں اللہ رب کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز instead of human being یا instead of any particular thing یا object. تو اس ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ جو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز پیئر میں موجود ہے، اس کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ موجود ہے، اور صرف اللہ کی جو ذات ہے
جو ہمارا خالق حقیقی ہے اس کی ذات جو ہے وہ صرف آل الون ہے، یعنی کہ اس کا نہ کوئی جوڑ، اس کا نہ کوئی کاؤنٹر پارٹ، نہ کوئی اس کا کمپلیمنٹ. وہ ایک واحد ذات ہے جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کسی کے حوالے سے اس کا جو اس طرح کی ریلیشن میں ریلیونس نہیں ہے اس کا. تو اس کے علاوہ جو اللہ کے علاوہ تمام چیزیں اس دنیا میں وہ پیئرز میں. تو سورت جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا وہ سورہ ذریات ہے، اور اس میں 49 آیت ہے جس کے معنی ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو. اب یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ جو میں ایمفیسس کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کے، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی چرند کے یا پرند کے، یہاں پہ کہا گیا ہر چیز. اب اس ہر چیز کے اگر دو جوڑ ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اور کون سی چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے نا انسان جوڑ ہے، میل ہے تو فیمیل ہے. تو اسی طرح سے اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو فردر ایکسپلوریشن کی جن کو ضرورت ہے. آئیے ان پہ چلتے ہیں. ایک سورہ اور میں یہاں پہ شیئر کروں گا آپ سے، سورہ طٰہٰ، اور اس کی 53 آیت میں اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راہیں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا، اور ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے. اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے سبزے یعنی کہ پلانٹس کی بات ہو رہی ہے. تو ایک نیا ٹاپک یہاں پر آ گیا کہ جی اچھا، یعنی کہ انسان کے علاوہ جینڈر یا سیکس، یعنی کہ سیکس جو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے علاوہ بھی پلانٹس میں جو ہے جینڈرز ہیں، سیکس ہے، یعنی کہ اپوزٹ سیکس موجود ہے. اور اس سیکس ان پلانٹس کا جو ڈسکوری ہوئی وہ دیکھیں جو ہماری ریسرچرز ہیں یا ہمارے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کی 1890 میں. اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے کہ جناب ہر چیز کے جوڑے، اور دوسری سورہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صرف جوڑے نہیں بلکہ سبزے کے جوڑے کی بھی بات کر دی گئی. اب انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ انسان اس ریالٹی تک پہنچنے میں انسان کو سینکڑوں سال لگے، اور 1890 میں ہمیں جا کے یہ پتہ چلا کہ جناب سیکس جو ہے جو کہ پلانٹس میں اس کی ڈٹرمنیشن ہوئی یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، یا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھا وہاں پہ بھی موجود ہے. بھائی isn't it amazing؟ اچھا اگر بات صرف یہاں تک ہوتی، لیکن جیسے جیسے ہم اس ٹاپک پہ مزید ریسرچ کرتے گئے تو یہ بات صرف انسان، جانور یا پودوں یا پلانٹس تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں، اور ہم اس کو اگر میں 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جس میں پہلی مثال تو میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ بھائی آل لیونگ تھنگز آر ان ٹوز، ٹھیک ہے، ہیومنس کی بات کر لی، اینیملس کی بات کر لی، پلانٹس کی بات کر لی، ٹھیک ہے، میل ہے تو فیمیل موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور کیٹیگری ہے جس کو میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات میں کروں گا فورسز آف نیچر. اب فورسز آف نیچر کیا ہے؟ دیکھیں آپ، ڈے ہے تو نائٹ ہے، اور یہ پورا جو اس کائنات کا، یونیورس کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے یا ایکولیبریم ہے، وہ توازن ہے، وہ ہر کوئی اپنا رول اس میں پلے کر رہا ہے. اگر رات ہے تو رات اندھیرا، دن ہے تو روشنی، تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ پیئرز، کاؤنٹر پارٹس، کمپلیمنٹ. تو دن آتا ہے تو روشنی لاتا ہے، رات آتی ہے اندھیرا لاتی ہے. تو نیچر فورسز میں بھی جوڑے موجود ہیں، پازیٹیو ہے، نیگیٹو. الیکٹریسٹی ہم سب کو پتہ ہے،
کہ جناب پازیٹیو اور نیگیٹو الیکٹریسٹی موجود ہے. تو ایک کا کام کیا ہے, اس میں پازیٹیو چارج موجود ہے, ایک میں نیگیٹو چارج موجود ہے. فورسز آف اٹریکشن اینڈ ریپلجن, یعنی کہ ایک جو ہے اس میں اٹریکشن وہ اپنی طرف کھینچتی ہے ایک طاقت, اور ایک ریپلجن کر رہی ہے, یعنی کہ دھکیل رہی ہے, اپنی پاس سے دھکیل دیتی ہے. کیا یہ طاقتیں آپ نے نہیں دیکھی ہیں؟ میگنیٹک فیلڈز کی جب بات ہوتی ہے تو کیا ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ بھائی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے یہ میگنیٹک فورسز جو ہیں کچھ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جن کو اپنے سے دور بھیج رہی ہوتی ہیں, پھینک رہی ہوتی ہیں. تو ہو گیا نا جوڑ, ایک کا کام کچھ, ایک کا کام کچھ, لیکن دونوں کا کام ایک دوسرے کے کو بیلنس رکھ رہا ہے. اور اس کائنات کا جو پورا سسٹم ہے, تو یہ رول جب ہم یہ ادا کر رہے ہیں دونوں, تو یہاں پہ ایک توازن موجود ہے اس کائنات میں. آئیے تیسری کیٹیگری, وہ ہے مورل اینڈ اسپریچول ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں. لو اینڈ ہیٹرڈ, جہاں لو موجود ہے وہاں ہیٹرڈ موجود ہے. جہاں مرسی موجود ہے وہاں جسٹس موجود ہے. جہاں رحم موجود ہے وہاں انصاف موجود ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ اسٹرائیونگ اینڈ ریسٹ, جہاں پہ کوشش موجود ہے, جہاں پہ اسٹرائیو کر رہا ہے انسان, جہاں پہ زور لگا رہا ہے, جہاں پہ وہ اپنی ایفرٹ ڈال رہا ہے, وہاں پہ ریسٹ ہے. پورے دن ہم کام کرتے ہیں 8 hours, 10 hours, 12 hours, لیکن ہم نے اسی طرح سے اگر 8 hours کا ہم جاب کا ہمارا ایک اسکیجول ہے, تو دیکھیں آپ سیم نائٹ میں 8 hours کی ریکمینڈیڈ سلیپ بھی ہے ایک ہیلدی ایوریج ویٹ ایڈلٹ کے لیے. تو اگر دن آتا ہے تو ہم اسٹرائیو کرتے ہیں, اور رات آتی ہے تو ہم ریسٹ کرتے ہیں. تو ٹاپک پورا اس میں مطلب بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. زندگی ہے تو موت ہے, غم ہے تو خوشی ہے, محبت ہے تو نفرت ہے. ہر ایموشن کی کپلنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کا کاؤنٹر ہے, اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا دوسرا پارٹ موجود ہے, یعنی کہ پیئرز موجود ہیں. تو لیونگ میں جینڈر کی صورت میں پیئرز موجود ہیں, چاہے وہ جانور ہو, چاہے انسان ہو, چاہے وہ پلانٹس ہو, پودے ہوں, سبزہ ہو. اسی طرح سے جب ہم اپنی الیکٹرک یا میگنیٹک فیلڈز کی بات کرتے ہیں, یا ڈے اینڈ نائٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک کا کام کچھ, ایک کا کام کچھ, بٹ وہ سب ایک مدار میں گھوم رہے ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب تھرڈ مثال جیسے میں نے آپ کو دی مورل اینڈ اسپریچول, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے لو اینڈ ہیٹرڈ کی بات کی, مرسی اور جسٹس کی بات کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی وجہ ہے نا کہ سورہ میں اللہ رب کریم اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز, اور چیز لیونگ نان لیونگ. غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں صرف وہی ذات ہے جو ایک ہے, وہ ہے اللہ کی ذات, جس کو کسی کی شراکت کی ضرورت نہیں ہے. وہ الٹیمیٹ ہے, اس نے سب نظام وہی بنایا ہے, وہی چلاتا ہے, وہی چلائے گا. مگر اس کے نے جو بھی چیز کریٹ کی اس کو اس نے پیئرز میں کریٹ کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو نہ صرف آپ کے اندر ایک مزید اس کو جاننے اور سمجھنے کا ایک ڈائریکشن دے گا, ایک ایسی ایپیٹائٹ آپ کو دے گا کہ آپ اس کو مزید سیکھیں اور اس کے حوالے سے مزید چیزوں کو اور سمجھیں. اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ٹاپکس کو بہت ہی آسان, سمپلیفائڈ مینر میں, کمپیکٹ مینر میں ہر ویک آپ کے سامنے پریزنٹ کریں, اور آپ ان ٹاپکس کے حوالے سے نہ صرف سیکھیں بلکہ آپ کی اور میری نالج میں یہ اضافہ ہو. تھینک یو ویورز. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, اور انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.
فی امان اللہ. خدا حافظ. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور ماڈرن سائنس. اب آ جاتے ہیں اس لسٹ کی جانب جو کہ ایگزامپلز ہیں صدقہ کی, چیریٹی کی, بٹ دے کاسٹ نتھنگ, دے آر ادر دین فائنینشیل ہیلپ. اور اس کی ان چند ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ مین چیزیں جو ہماری زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹیبل ہیں, میں ان کے بارے میں آج ذکر کروں گی. سب سے پہلے تو کسی کے لیے دعا کرنا, جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں, مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ ایک صدقے کا بہت زیادہ ایک بڑا حصہ ہے. دس counts as صدقہ. praying for the people that we care about, praying for the people that we know and praying for the people that we don't know. جب ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے دعا تو یہ صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں, جو ہم دعا کسی دوسرے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, فرشتے وہ اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہے, یہ جو دعا مانگ رہا ہے, اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو. تو دعا ایک بہت بڑا حصہ ہے صدقہ کا. ایک مثال ہے. اس کے بعد نالج, جو ہمیں پتہ ہے ہم اس نالج کو اسپریڈ کریں, اس نالج کو پاس آن کرنا بھی ایک صدقہ کی مثال ہے. اس کے بعد مشورہ یعنی ایڈوائس دینا. جب ہم کسی کو ایک آنیسٹ جینوئن مشورہ دیتے ہیں کسی کی بھلائی کے لیے ایک اچھی انٹینشن سے, تو وہ بھی جو ہے صدقہ میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسمائلنگ, مسکرانا ایک اتنا بڑا صدقہ کی جو ہے پریکٹس ہے, یہ اس کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہیلپ, کسی کی بھی جب ہم کوئی بھی کسی بھی طرح سے ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بھی ہم صدقہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے, بہت کامن پریکٹس ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, کوئی کہیں سے آیا ہے ٹریول کر کے تو ان کے لیے کھانا پہنچانا, کسی بھی طرح کی ہیلپ. کوئی موو ہو رہا ہے, ہم نے ان کی موونگ میں ان کی ہیلپ کر دی. کسی کو ضرورت ہے کہ تو ہم نے ان کے بچوں کو بیبی سٹ کر لیا. یہ تمام چیزیں کسی بھی طرح سے کسی کی ہیلپ کرنا بہت زیادہ بسائڈس فائنینشیل ہیلپ, یہ بھی صدقہ میں شامل ہوتا ہے. ٹائم, اپنا وقت دینا. جب ہم جاب سے آتے ہیں ہمارا کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے, ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بس آرام کریں, کسی سے بات نہ کرنی پڑے. لیکن جب ہم اپنے مزاج کے خلاف جا کر, اپنی طبیعت کے خلاف جا کر, اسپیشلی جب ہم وقت دیتے ہیں, تو ہمارا جو وقت ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو ہم اپنا وقت دیتے ہیں, یہ بھی چیریٹی میں شامل ہوتا ہے. اپنی فیملی کو وقت دینا, اپنے ماں باپ کو وقت دینا جو سارا دن ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم گھر آئیں, ان کو وقت دینا بھی ایک چیریٹی کی مثال ہے, صدقہ کی مثال ہے. اور اپنے اسپاؤس کو وقت دینا, ایک جینوئن کانورسیشن, یہ تمام چیزیں ٹائم دینے کی ایگزامپلز ہیں اور یہ بھی صدقے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد تربیت, جب ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہوتا ہے, صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم اچھی تربیت کرتے ہیں تو جب ہماری اولاد اچھے کام کرتی ہے تو جب ہم یہاں نہیں ہوں گے ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں جس طرح سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد صبر کرنا یعنی پیشنس, مشکل وقتوں میں اللہ رب العزت پر امید رکھنا, اللہ رب العزت پر توکل رکھنا, مشکل وقت میں صبر کرنا, یہ بھی صدقے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اس کے بعد برائی کو برائی جاننا, یعنی اگر جب ہم دیکھیں کہ کچھ برا ہو رہا ہے تو اگر ہماری طاقت ہے تو ہم اس کو فزیکلی اس برائی کو روکیں, اس کو کنڈیم تو کریں لیکن باقاعدہ طور پر اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر ہماری اتنی طاقت ہم نہیں رکھتے تو ہم اس کے بارے میں پھر لکھیں, میڈیا میں لکھیں, بلاگ پوسٹ ہم بنائیں, کسی بھی طرح سے اس برائی کو برائی جان کر ہم اس کے بارے میں جب اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں, یہ بھی برائی کو برائی جاننے کی ایک قسم ہے اور یہ بھی صدقے میں شامل ہوتی ہے. اور ناظرین, اگر ہماری اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں لکھیں, ہم اس کے بارے میں بات کریں, ہم اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کریں, تو دل میں برائی کو برائی جاننا بھی ایک صدقے کی مثال ہے. اس کے بعد نرمی سے بات کرنا, یہ بھی بہت بڑا ہمارے دین نے بہت زیادہ تاکید کی عاجز مزاج ہونے کی اور نرمی کی اور رسپیکٹ کی, چھوٹوں کو بھی, بڑوں کو بھی, جانوروں کو بھی. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. جب ہم when we talk softly, جب ہم محبت سے, جب ہم رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں کسی سے, تو وہ بھی ایک صدقہ کی ایگزامپل ہوتی ہے. اور پھر معافی, یعنی جو لوگ ہم سے معافی مانگے تو ہم ان کو معاف کر دیں.
یہ بھی صدقہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد بہت ساری اگزامپل ہیں. رسپیکٹ عزت دینا, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, اس کی بھی بات ہوئی. اور پھر جب ہم عیادت کرنے جاتے ہیں کسی بیمار کی تو یہ ایک انتہائی پسندیدہ کام ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. یہاں کسی کی عیادت جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اس سے پریکٹیکلی تو کوئی کیور نہیں ہو رہا, نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی ایک چیریٹی کی قسم ہے. اس کے بعد ایک جو چیز مجھے میرے پیرنٹس نے بہت ہی چھوٹی عمر سے سکھائی اور مجھے آج تک وہ چیز یاد ہے. ہم چل رہے تھے, وی ور واکنگ سم ویئر, اور راستے میں ایک پتھر آیا تو میرے پیرنٹس نے مجھے اس وقت بتایا کہ یہ پتھر جو آپ دیکھ رہی ہو, آپ اس کو اگر سائڈ پر کر دو تو یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یہ بات آپ کی پسند آئے گی, کیونکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اگر اس کو نہ دیکھیں پتھر کو تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے. بٹ بائی کلیئرنگ دا پاتھ فار پیپل دیٹ ول واک آن دس پاتھ, یہ بہت زیادہ, یہ بھی ایک جو ہے صدقہ کی قسم ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا, یہ راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دینا جو نقصان دہ ہو سکتی ہے. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, کتنی پیاری مثالیں ہیں. اور یہ تو صرف کچھ مثالیں تھیں, ایک طویل لسٹ ہے چیزوں کی جو صدقے میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو روز ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کی تاکید کرنی چاہیے جب ہم بچوں کو بتائیں, کیونکہ ہمارا ریلیجن ایک بہت سخت سمجھا جاتا ہے. ہمارا ریلیجن ہمارے لیے یہی رہ گیا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں, لیکن ہمارا دین یہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے جو کہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکے. ہمارے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, ایک خوشگوار سوسائٹی کا جو ہے وہ میسج دیتا ہے. تو یہ تھی صدقے کے اوپر کچھ بات. اس کے بعد بس کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ اوقات میں صدقہ کرنا, ویسے تو جب بھی آپ کریں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے, لیکن کچھ اوقات میں صدقہ کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. وہ ہے کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں, the first 10 days of ذی الحج, اس میں صدقہ کرنا بہت زیادہ افضل ہے. اور اس کے بعد ہر ہفتے ہمیں موقع ملتا ہے, جمعے کے دن ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. جمعے کے دن صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ رب العزت نے سخاوت کو, جنراسٹی کو پسند کیا گیا. یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. کسی بھی طرح سے ہیلپ کرنا, کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آیا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور آل عمران میں بھی اس صورت کا ذکر, اس جو آیت ہے, یہ جو ورڈنگ ہے اس کا ذکر ہوا. لیکن اور بھی بہت ساری جگہوں پر بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ یقیناً تم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزمائے جاؤ گے. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جان کو ایسے یوٹیلائز کریں کہ ہم اپنی آزمائش پر پورا اتر سکیں. ہم اپنی جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے, جو مال ہمارے پاس ہے, ہم اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ ہم اپنی آزمائش پر پورا اتر سکیں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, یہاں پر پہلے مال کا ذکر ہو رہا ہے, پھر جان کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہماری سوچ کیا کہتی ہے, کیا ہماری جان زیادہ پیاری ہے یا ہمیں ہمارا مال زیادہ پیارا ہے؟ اگر ہمیں چوائس دی جائے تو ہم کیا بچائیں گے؟ ہم اپنی جان بچائیں گے, کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. لیکن قرآن کریم میں بار بار بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کا ذکر ہو رہا ہے. مال کا پہلے ذکر کیا, پھر جان کا ذکر کیا, کیونکہ مال تو وہ چیز ہے جس پر ہم اپنی جانیں گوا دیتے ہیں. ہم ختم ہو جاتے ہیں اپنے مال کو بڑھانے میں. اتنا عزیز ہے ہمیں یہ مال. اور اسی لیے جب ہم اس مال میں سے جتنی ہماری آسانی ہوتی ہے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو یہ اللہ رب العزت کی کو بہت پسند ہے یہ چیز, اور ہمارے درجات اس سے بہت بلند ہوتے ہیں. اس دنیا میں فائدے تو ہوتے ہی ہیں, لیکن آخرت میں بھی جو ہے یہ ہمارے لیے چھاؤں کا باعث ضرور بنے گا. اور یہی تھا آج کا شو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا کر سکیں, جتنا زیادہ صدقہ کر سکیں ہم وہ کریں. صرف فائنینشیل مینز کے ذریعے نہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے ذریعے بھی جن کا میں نے ذکر کیا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور زی9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.